اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 152 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فاذکرونی، پس تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا، یعنی تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرتے رہو، ولا تکفرون، اور کفر نہ کرو، یعنی ناشکری نہ کرو۔ یہاں پر تکفرون جو کفر ہے اس سے مراد ناشکری لی جاتی ہے کہ آپ اللہ نے جو نعمتیں آپ کو دی ہیں تو ان کا شکر ادا کرتے رہو، ناشکر نہ بنو۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو ایک چھوٹی سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بند کر دی ہے، جیسے ایک نہیں بلکہ لاکھوں سمندر ہوں اور ان کو ایک کوزے میں بند کر دیا جائے، تو یہ ایک ایسی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے جو ہم پڑھتے رہے ہیں اس میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو قبلہ عطا کیا، یہ بھی آپ پر ایک بہت بڑی نعمت عطا کر دی، کیونکہ قبلہ کا عطا کیا جانا، جو مستقل قبلہ یعنی خانہ کعبہ، مسجد الحرام، اس کا عطا کیا جانا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا، اور بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمیں عبادت کا ایک مرکز مل گیا، اور ہم مسلمان جو ہیں آپس میں اتحاد اتفاق کا بھی ایک مظہر جو ہوتے ہیں، وہ اس میں قبلے کا بڑا دخل ہے، یعنی یہ قبلہ ہمیں ایک دوسرے سے متحد رکھتا ہے، متفق رکھتا ہے، اتحاد دیتا ہے، آپس میں یکانگت اور محبت اور بھائی چارے کو یہ رواج دیتا ہے۔ اس کی بہترین مثال حج ہے۔ حج بھی تو ہم دیکھیں نا، ہم سب مل کے ہی کرتے ہیں نا، اور نماز دیکھیں، سب سے بہترین عبادت اور سب سے اعلیٰ عبادت ہے جو اسی رخ کی طرف یعنی قبلہ کی طرف ہی ادا کی جاتی ہے، اور نماز کے اندر ہم سب ایک ہوتے ہیں۔ اتفاق و اتحاد اور یکجہتی کا ایک مظہر ہے، جو وحدت کا ایسا خوبصورت منظر ہوتا ہے جس میں واحد رب تعالیٰ بھی خوش ہو کر اپنی رحمت کی برسات فرماتا رہتا ہے۔ تو گویا یہ جو قبلہ ہمیں اللہ نے عطا کیا، یہ بہت بڑی نعمت عطا کی، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں فرمایا کہ اس کے ساتھ سب سے بڑی نعمت میں نے عطا کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا کہ اپنی پہچان کے لیے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حبیب ہیں، ان کو بھیجا۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ میں نے آپ پر احسان کیا ہے کہ میں نے آپ کی طرف اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین فرما کر اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کا ذکر فرمایا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں آ گئے۔ تو گویا ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، قبلہ بھی ہمیں مل گیا، پھر قرآن پاک اللہ کا جو اور بڑا احسان جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں نصیب ہو گیا۔ اسی طرح پھر جب ہمیں یہ سب کچھ مل گیا تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں، اب دیکھیں میں نے آپ کو بہت کچھ دے دیا، اب آپ کی تمام ضروریات جو تھیں وہ بھی پوری ہو گئیں،
اب میں نے سب نعمتیں آپ لوگوں کو عطا کر دیں، لہٰذا اب ایسا کرو کہ اب جو ہے نا آپ مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں، یعنی آپ مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں، اور جو نعمتیں میں نے دی ہیں نا ان کا شکر ادا کرتے رہو، اور کفر میں نہ پڑنا، کیونکہ کفر جو ہوتا ہے نا، کفر کا مطلب ہے ناشکری نہ کرنا۔ ناشکری کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی طرف سے نعمت دی ہوئی ہے اس کا شکر ادا نہیں کرتا تو وہ پھر نعمت جو ہے وہ چھین لی جاتی ہے، اور اگر بندہ شکر ادا کرتا رہتا ہے تو وہ نعمت بحال رہتی ہے اور بڑھتی رہتی ہے۔ تو اس وجہ سے فرما دیا گیا کہ اب آپ کو کیونکہ بہت کچھ سب کچھ عطا کر دیا ہے، لہٰذا اب آپ جو ہے، اب آپ کے لیے بہترین کام کیا ہے کہ آپ مجھے یاد کرتے رہو، میں آپ کو یاد کرتا رہوں گا، میرا شکر ادا کرتے رہو اور کفر نہ کرنا، کیونکہ شکر ادا کیا جاتا ہے جب کچھ دیا جاتا ہے۔ دیکھیں نا، اب پہلا حصہ جو ہے اس میں آپ میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ بھی ہمارا ذکر فرمائے گا۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، جو عظمت والی بات ہے، اتنا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار اور اپنا کرم جو ہے ہم پر فرمایا ہے کہ میں بھی آپ کا ذکر کروں گا۔ لیکن شکر جو ہے اس کا کیا جاتا ہے جو دیا جاتا ہے، تو اللہ تو دینے والا ہے، اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ شکر کرنا تو ہمیں چاہیے کیونکہ ہم تو لینے والے ہیں۔ اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور نعمتوں کا ہی شکر ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے نعمت، ایک ہوتی ہے رحمت۔ نعمت کا شکر نہ کرو تو نعمت چھن جاتی ہے، لیکن رحمت جو ہے وہ ایک فری چیز ہے، مفت میں جیسے چیز ملتی ہے۔ رحمت جو ہے اس کا شکر کرو یا نہ کرو، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گفٹ ہوتا ہے بندے کے ساتھ، ایک بندے کے اوپر بڑا کرم ہوتا ہے۔ تو رحمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے لوث، یعنی ہماری ایک ایسی چیز ہے، ایسا گفٹ ہے، ایسا تحفہ ہے جو مفت میں ہے۔ اور جبکہ نعمت جو ہے یہ اس کے پیسے ہیں۔ پیسے کیا دینے ہیں؟ وہ شکر ادا کرنا ہے۔ اگر شکر ادا کریں گے تو اس کے پیسے ادا ہوتے رہیں گے، تو یہ آپ کے پاس چیز رہے گی۔ جیسے وہ قسط دیتے رہتے ہیں نا، اگر آپ کسی چیز کی قسط دیتے رہیں گے تو وہ چیز آپ کی ہے، اگر قسط بند کر دیں گے تو وہ چیز بھی اگلے لے جائیں گے جس کی ہے۔ تو لہٰذا اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو یہ آپ کی ہیں۔ اگر آپ شکر نہیں ادا کرتے رہیں گے اور اس کو کہیں گے کہ ناشکری کرتے رہیں گے تو پھر وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ واپس لے لے گا۔ اس لیے جیسے ہے نا، اب یہاں پر ہم آگے بات کریں گے شکر کیا چیز ہے اور کیسے کیا جاتا ہے۔ اگر اس لحاظ سے کیا جائے جس طرح اس کا حق ہے تو پھر وہ چیز نعمت آپ کے پاس ہمیشہ کے لیے رہتی ہے اور بڑھتی رہتی ہے، وہ اس میں گروتھ ہوتی ہے، یعنی وہ بڑھتی رہتی ہے۔ اگر آپ اس کو شکر ادا نہیں کریں گے تو وہ نعمت واپس چلی جاتی ہے جس کے پاس سے آئی تھی، یعنی اللہ کے پاس سے۔ فَاذْكُرُونِی اذْکُرکم پہ بات پہلے کرتے ہیں۔ فَاذْکُرُونِی، آپ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب دیکھیں، کیونکہ اتنی ساری نعمتیں اور کرم ہو گیا، اللہ نے سب کچھ عطا کر دیا، سب کچھ عطا کرنے کے بعد فرمایا اب تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ فَاذْکُرُونِی، میرا ذکر کرو تو میں تو آپ کا ذکر کروں گا۔ اب یہ جو ذکر ہے نا، اب ذکر مختلف طرح کا ہوتا ہے۔ اب اس میں ہم تھوڑا تھوڑا ہر چیز کے بارے میں بتائیں گے۔ اگر اسی پر بیٹھے رہیں تو میرا خیال ہے 4-5 دن تو اسی ایک ذکر پر ہی بات ہوتی رہے گی۔ ہم ذکر پہ تھوڑا تھوڑا بس معمولی سی باتیں کرتے جائیں گے تاکہ کچھ نہ کچھ معلومات ہوتی جائیں۔ ذکر کرنے کے ہمارے پاس کون سے ایسے اعضاء ہیں جو کہ ذکر اللہ کا کر سکتے ہیں؟ پہلے تو ہمیں اپنے اندر دیکھنا ہے کہ یہ اللہ نے جو ہمیں جسم عطا کیا ہے،
اس کے اندر کون سے ایسے اعضاء ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں ایک چیز کو استعمال کر رہا ہوں جو کہ زبان ہے۔ اب زبان بول رہی ہے، یہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اور کان جو ہیں وہ سن رہے ہیں۔ گویا زبان سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ زبان۔ اور پھر کان جو ہیں اس کو سنتے ہیں۔ تو کان سنتے ہیں، وہ پھر بندہ جو ہے اپنے ذہن میں، دماغ میں، عقل سے سوچتا ہے کیا یہ اللہ کا ذکر ہے، کوئی گستاخی تو نہیں ہو گئی، کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ اگر کوئی غلطی گستاخی ہوتی ہے یا کوئی انسان سے کبھی کوئی ایسی بات ہو جائے تو فوراً ہی بندے کو معافی مانگ لینی چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے اور توبہ کر لینی چاہیے۔ معافی، استغفار، توبہ جو ہوتی ہے یہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہے، تو اس لیے وہ مانگ لینی چاہیے۔ تو زبان جو ہے بول رہی ہے، جیسے تو زبان سے ذکر کیا جاتا ہے۔ جو زبان سے بندہ ذکر کرتا ہے اس کو کہتے ہیں ذکر لسانی، کیونکہ عربی میں زبان کو لسان کہتے ہیں۔ تو ذکر لسانی یا زبانی ذکر جو ہے، جس میں ہم تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ کے مختلف نام پڑھتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ سب ذکر جو ہیں یہ زبانی ذکر ہیں، زبان سے لیے جاتے ہیں، تو اس لیے یہ لسانی ذکر ہیں۔ تسبیح کرتے ہیں، تسبیح تقدیس کہتے ہیں نا، تقدیس بڑی پاکیزگی اللہ کی بیان کرتے ہیں۔ اور وظائف پڑھتے ہیں، وظائف پڑھنا بھی تو وہ بھی ذکر ہے، کیونکہ زبان سے ہی وظائف پڑھے جاتے ہیں۔ اور اگر ثنا بیان کرتا ہے اللہ کی، وہ بھی ذکری ہے۔ اگر آپ خطیب ہیں، جمعہ کا خطبہ پڑھتے ہیں کسی اور یا کوئی تقریر کرتے ہیں اس میں، تو اللہ تعالیٰ کے حضور اس کا نام اللہ کا بھی آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آتا ہے، اور دین کی تبلیغ بھی ہوتی ہے۔ تو اگر ایسا کام ہوتا ہے تو وہ بھی جو ہے اللہ کا ذکر ہے، لیکن اس میں بندہ کوشش کرے کہ اپنی جو ہے نا بیچ میں ہوا نہ مارے۔ اکثر علماء کرام دیکھے گئے ہیں کہ وہ بیچ میں اپنی ہوا مارتے ہیں، اور اس طرح سے وہ جو ثواب ملنا ہوتا ہے اس کے اوپر پانی پھیر دیتے ہیں۔ یعنی وہ ذکر جو ذکر الہی ہوتا ہے، اس کی ساری جو حلاوت ہوتی ہے، اس کی چاشنی ہوتی ہے، اس کا جو خلوص ہوتا ہے، وہ سارا کھا جاتے ہیں جب وہ اپنی ہوا مار دیتے ہیں بیچ میں، اور یا وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، وہ ارادہ کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ پیچھے بندے جو ہیں وہ سبحان اللہ کہیں، کوئی واہ واہ کرے، کوئی اس طرح کرے، تو یہ غلط ہے۔ جب ایک بندے نے اللہ کے لیے وہ کام کرنا ہے تو اس کا صلہ اللہ سے مانگے، اللہ ہی دے گا نا۔ تو بندوں سے کیوں مانگتا ہے؟ بندوں کو تو پیغام بندہ پہنچا رہا ہے نا۔ اب بندوں سے بندہ کہتا ہے نہیں جی آپ واہ واہ کریں، آپ وہ کریں میری، تو پھر وہ مجھے جی مزہ آتا ہے اور زیادہ، یہ فضول ہے۔ اس طرح سے وہ اپنی ہوا بنا رہے ہیں۔ ہاں، اگر ایک بندہ ذکر کر رہا ہے اللہ کا، یعنی تقریر کر رہا ہے یا خطبہ دے رہا ہے یا کوئی دین کا تبلیغ کا سلسلہ چلا رہا ہے، کوئی دین سمجھا رہا ہے، پیچھے سے اگر بندے خود بخود اس کی اگر وہ انکریج کرتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ کہہ دیتے ہیں، واہ واہ کر دیتے ہیں، تو وہ ایک قدرتی بات ہے، کیونکہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا اور انہوں نے واہ واہ کر دی، یا وہ ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن بندہ مانگ کر جب قید کرتا ہے نا، مانگتا ہے کہ تو واہ واہ کرو تو پھر میں آگے چلوں گا، تو وہ پھر کام خراب کر رہا ہے، اپنا کیے دھرے پر پانی پھیر رہا ہے، تو یہ غلط ہے۔ تو ہمیشہ اللہ کے کام جو ہیں وہ اللہ کے لیے بندہ کرے، اور اس کا صلہ صرف اللہ سے ہی طلب کرے، بس یہ چیز ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے توبہ ہو، استغفار ہو، وہ بھی زبان سے کیا جاتا ہے، وہ بھی ذکر لسانی ہے۔ دعا بندہ زبان سے کرتا ہے، وہ بھی ذکر لسانی ہے، وہ بھی ہم زبان کا ذکر ہے، اور یہ دعا بھی اچھی چیز ہے۔ اور قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرات کرتے ہیں، یہ سب ذکر ہے۔
زبان کا ذکر ہے، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، یہ بھی ذکر لسانی ہے۔ اسی طرح سے مناجات کرتے ہیں، یعنی مختلف منظوم شکل میں دعائیں ہوتی ہیں یا التجائیں ہوتی ہیں یا قصیدے ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں تو ہم پڑھتے ہیں، تو پھر وہ بھی ایک کیا ہوتا ہے، وہ بھی ذکر ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا جو فضل اور عطا ہے اس کا شکر ادا کرتے ہیں زبان سے، وہ بھی ذکر میں ہی آتا ہے، زبانی ذکر۔ اسی طرح بندہ اپنی خلاصی، رہائی اور نجات کی دعا کرتا ہے، قیامت میں بھی اور یہاں بھی مسائل ہوتے ہیں ان سے نجات کی دعا کرتا ہے، تو یہ سب ذکر میں آتا ہے۔ تو ذکر جو ہے وہ بہت بڑا ایک چیپٹر ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو زبان سے حتیٰ کہ جب بندہ مسلمان ہوتا ہے نا، ایمان لاتا ہے، اس کے بعد اس کی زبان سے نکلنے والی ہر بات ہی ذکر ہوتی ہے۔ یہ ذرا غور کر لیں، کیونکہ اگر بندہ ایمان لے آیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے اور ایمان جو ہے اس کے اندر آ گیا ہے، تو پھر اس کی زبان سے جو بات بھی نکلے گی وہ ذکر ہی ہوگی، کیونکہ مسلمان جو ہوتا ہے اس کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کام کرنا، زبان کا ہلنا، زبان کا بولنا، اس کے اندر سے الفاظ کا نکلنا، یہ سب کیا ہوتا ہے، شریعت کے اندر ہوتا ہے۔ اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر بندے کی ہر بات ہی ذکر ہوتی ہے اور فرشتے ہر بات ہی لکھتے جاتے ہیں، تو یہ بندے کا تو پھر اس کی شان کچھ اور ہوتی ہے۔ جب ہم زبان کو اپنی نفسانی خواہش کے مطابق چلاتے ہیں یا زبان کو ہم شیطان کے دھوکے میں آ کر چلاتے ہیں، کسی کو غیبت کرتے ہیں، کسی کی گالی دیتے ہیں، کبھی جھوٹ بولتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، یہ سب ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر ہم اس وقت اللہ کے قانون کو، جو شریعت جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم اس سے ہٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر ایمان والا بندہ ہوتا ہے نا، جس نے جو مسلمان بن گیا ہے، تو اس کی تو ہر بات ہی ذکر ہوتی ہے، تو ذکر زبانی ہوتا ہے۔ ایک جب زبان اللہ کا ذکر کرتی ہے نا، تو دل کو بھی دل جو ہوتا ہے نا، وہ ایک اندر کی چیز ہے، دل ہے بندے کے اندر، باہر تو نہیں ہے نا، تو اندر وہ ایسے سمجھیں کہ ایک بندے کے اندر ایک اور بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہ اس بندے کو آپ نے وہ کرنا ہے، جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اس کو سکول بھیجتے ہیں اور اس کو تیار کرتے ہیں، اس کو کبھی سکھاتے ہیں، جب آپ الف با تا سا سکھاتے ہیں، ABC سکھاتے ہیں، 1 2 3 سکھاتے ہیں، اس کے بعد آپ حرف سکھا کر پھر آپ کہتے ہیں حرفوں کو آپس میں ملاؤ اور آپ جناب الفاظ بناؤ۔ تو پھر اسی طرح وہ جو دل ہے نا، اس کو بھی آپ کسی وقت بیٹھیں، آپ اللہ کا ذکر کریں، اس کو پڑھائیں، اس کو کروائیں، اس کو کہیں اللہ کہے، اللہ کہے، اللہ کا نام کہے کوئی۔ اس طرح سے جب آپ دل کو کہیں گے کوئی ذکر، اللہ کے کتنے نام ہیں، کتنی باتیں، آپ کسی سے بھی شروع کریں تو اس کو آپ جب شروع کروائیں گے اللہ کا نام، تو وہ پہلے تو نہیں مانے گا نا، تو پہلے تھوڑا تھوڑا اس کو آپ جاری کرائیں گے، تو اسی طرح سے ایک دن آئے گا کہ وہ دل جو ہے نا اندر والا، وہ بھی ذکر کرنا شروع ہو جائے گا۔ تو گویا ایسی حالت جب آ جاتی ہے، وہ دل جب دھڑکتا ہے نا، اس کی دھڑکن جو ہوتی ہے وہ اللہ کا ذکر ہی بن جاتی ہے پھر۔ اور ایسی حالت ہو جائے نا، تو پھر وہ بندہ جب مرتا ہے نا، تو وہ پھر ایمان کے اوپر اس کی موت ہوتی ہے، کیونکہ جسم کے سارے اعضاء تو کام کرنا بند کر دیتے ہیں اور دل جو ہے وہ آخر میں بند ہوتا ہے، تو اس لیے دل جو ہے وہ پھر اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہتر بات کیا ہوتی ہے کہ بندہ ٹائم نکال کے 10 منٹ 15 منٹ روزانہ بیٹھ جائے اکیلا اور اپنے دل کی طرف توجہ کرے، ادھر اللہ کی طرف توجہ ہو، بس وہ دل کو کہے کہ اللہ کا نام لے، اور دل اللہ کا نام لے گا، وہ اللہ اللہ کرتا رہے، تو وہ دل بھی
ایک دن اللہ بول دے گا، وہ پھر جب بول دے گا تو پھر اس کو دوبارہ کرتا رہے تو دوبارہ پھر اس کی حتیٰ کہ وہ عادت بن جائے گی۔ تو یہ بات بہت اہم ہوتی ہے۔ پھر بندہ کام جسم سے کرتا رہتا ہے، اور جو بندہ چلتے پھرتے وہ دل اس کا اللہ کے ذکر میں رہتا ہے۔ تو ایسا بندہ جو ہوتا ہے وہ ایک چلتا پھرتا اللہ کا ایک عظیم انسان ہوتا ہے، جو زمین جو ہے اس پہ بہت خوش ہوتی ہے، اور جو مخلوق ہوتی ہے، جو انسانوں اور جنوں کے سوا سب اس کی تعریف کرتی ہے۔ اس پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، برکتیں ہوتی ہیں، جب وہ خشوع خضوع اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ ذکر کے بارے میں قرآن پاک میں 800 سے زائد آیات ہیں جس میں اللہ کے ذکر کا بیان ہے موجود ہے۔ تو ذکر جو ہے سب کاموں سے بڑھ کر اللہ کا ہی ذکر ہے، یعنی جب ہم بات کریں تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں نا قرآن پاک میں مختلف آیتوں میں ذکرن کثیرا، بڑا کثیر یعنی بہت زیادہ ذکر کرو۔ اور ذکرن کثیرہ بہت ہوتا ہے، وہ نہیں ہو سکتا بندے سے، کیونکہ ذکرن کثیرہ کا مطلب آپ دیکھیں نا تو وہ اتنا ہے کہ جتنے سانس اللہ نے دیے ہیں نا، تو ان سانسوں سے بھی بڑھ کر ذکر ہو، وہ بندے سے کب ہوتا ہے؟ تو اس لیے بندہ اس کا مطلب ہے اللہ فرماتا ہے نا ذکرن کثیرہ کہ اتنا زیادہ کثیر ذکر کو، کثیر ذکر ہوتا ہی نہیں ہے بندے سے، کیونکہ وہ بندہ کی سانس جو ہے وہ بھی اتنے، لیکن یہ ہے کہ بندہ کوشش کرے جتنا ہوتا ہے تو وہ کرتا جائے، ورنہ یہ تو بہت بڑا ذکر۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے ہر سانس کے ساتھ بھی ذکر کے ساتھ رہے تو پھر بھی وہ ذکرن کثیرہ والی بات پوری نہیں ہو سکتی۔ تو مقصد یہ ہے کہ بندے کو اللہ کے ذکر میں رہنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم مجھے اطاعت سے یاد کرو، اللہ فرماتا ہے، یعنی کہ اللہ فرماتا ہے اللہ کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق چلو، جو اللہ فرماتا ہے وہ کرتے جاؤ۔ بس سمجھو کہ پھر اگر وہ کرتے جاؤ گے تو اللہ کی اطاعت ہوتی جائے گی، تو پھر اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے، پھر میں آپ کا ذکر کروں گا، یعنی میں پھر آپ کی مدد کرتا رہوں گا، آپ میری اطاعت کرتے رہو، میں آپ کی مدد کرتا رہوں گا۔ یہ پھر فاذکرونی اذکرکم ہو جائے گا۔ اسی طرح صحیح کی حدیث بہت ساری حدیثیں ہیں، تو اس میں ایک اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے جو بندہ مجھے تنہائی میں ذکر کرتا ہے، تنہائی میں یاد کرتا ہے، میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔ اگر بندہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے، کسی لوگوں کے گروپ میں یاد کرتا ہے، تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے، وہ ذکر کرنے والے کو وہ جتنا کرے گا، جس طرح کرے گا، اللہ اس سے بہتر کر کے وہ برابر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ وہ اس کا معاملہ برابر ہو جاتا ہے۔ اور آپ غور کریں، ہمارا ذکر اگر ایسا ہو کہ وہ اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ بھی بندے کا ذکر کرے، اور جس بندے کا ذکر اللہ نے کر دیا، کیا خیال ہے وہ اس کو جہنم میں ڈالے گا؟ خود سوچیں، تو جہنم تو حرام ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ اپنے ذکر میں اپنے اس میں خلوص ڈالیں، کیونکہ ذکر جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بندہ ذکر کرے اور جو ہے اپنے جسم کے اعضاء سے ہر قسم کی برے کام کرتا رہے، نہیں، بلکہ جسم کے تمام اعضاء اطاعت الہی میں ہوں، یعنی شریعت کے اندر بندہ چل رہا ہو، یعنی ہر چیز جسم کے جتنے اعضاء ہیں ان سب کے استعمال، اور حتیٰ کہ بندہ کھانا پینا، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، جسم کے ہر حرکت جو ہے وہ شریعت کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر بندہ شریعت کے اندر اسلام کے مطابق چل رہا ہے، اس کے بعد ذکر کرتا ہے نا، تب وہ ذکر ہوتا ہے جو اللہ کو
قبول ہوتا ہے، اور اس ذکر میں خشوع خضوع ہوتا ہے، اخلاص ہوتا ہے۔ جب بیٹھتا ہے بندہ تو اس کے دماغ، ذہن، دل میں کوئی اور نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ شرک پسند نہیں کرتا، کسی کو شریک نہیں دیکھنا چاہتا۔ دماغ میں، دل میں، ہر جگہ اللہ ہی اللہ ہوتا ہے، تب پھر جا کر وہ بات بنتی ہے، پھر بندے کا ذکر اس قابل بنتا ہے کہ وہ اللہ جو ہے پھر اس کا ذکر کرتا ہے۔ ورنہ یہ بندہ جو ہے کھاتا پیتا رہے، حرام کھائے، ادھر ادھر غیبت کرے، چغلی کرے، جھوٹ بولے، تماشے کرے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، بس ذکر کے ٹائم آ گیا جی، بیٹھ گیا، مسجد میں بیٹھ گیا یا کسی جگہ بیٹھ گیا، ذکر کر لیا جی، بس جی ہو گیا جی، یہ چیز نہیں ہے۔ یہ پھر وہ فَاذْکُرُونِی اذکرکم والی بات نہیں ہے۔ یہ بس ایسے بس شغل ہے اپنا، بس جو کرتے ہیں بندے اپنے آپ کو خوش کر، وہ کہتے ہیں اپنے دل کو خوش کرنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، بس پھر وہ دل کو خوش کرتے رہو اس باتوں سے۔ اگر کرنا ہے تو پھر اپنے آپ کو پہلی تو بات ہے اطاعت الہی میں لاؤ، ہر فرما بردار بن جاؤ۔ اللہ کے حکم جو کچھ شریعت میں بتایا گیا ہے، قرآن و سنت میں جو بتایا گیا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو شریعت کے مطابق ہے، اپنے ہر کام کو، ہر کردار کو، اپنی ہر چیز کو اس کے مطابق بنا لو۔ جب آپ کا ہر عمل، آپ کا ایمان، اعمال اور سب کچھ شریعت کے مطابق ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جب آپ ذکر کریں گے تب جا کر بات بنے گی، پھر وہ فَاذْکُرُونِی اذکرکم والی بات ہوگی کہ تم میرا ذکر کرو، تو وہ فَاذْکُرُونِی بن جائیں گے، آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے۔ چاہے آپ دل میں کر رہے ہوں گے تو وہ اس کو کہیں گے ذکر خفی ہے، اگر آپ زبان سے کر رہے ہوں گے تو وہ ہے ذکر بالجہر۔ تو آپ ذکر بالجہر کریں گے یا ذکر خفی کریں گے، اللہ دونوں ہی قبول فرماتا ہے۔ فرشتے جو ہے نا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ذکر بالجہر ہوتا ہے نا، وہ فرشتے لکھ لیتے ہیں جو زبان سے بندہ کرتا جاتا ہے، لیکن جو ذکر خفی ہوتا ہے نا، وہ دل میں ہوتا ہے نا۔ اب دل کے اندر کیا بات ہے وہ تو فرشتے تو نہیں لکھتے، وہ پھر اللہ کے پاس موجود ہوتا ہے۔ قیامت والے دن بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو ہے نا، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ، اگر ان میں سے کوئی ایسے بندے ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ وہ فرشتے دکھائیں گے اعمال نامے میں، لیکن ان کے ذکر خفی میں ایسے ذکر موجود ہوں گے جو صرف اللہ کے پاس موجود ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو ذکر خفی بڑی شان والی چیز ہے، اور اس طرح سے یہ جو کثرت ذکر، بندہ ذکر کرتا رہے، کثرت ذکر سے بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر انوار و تجلیات کے پردے ہٹ جاتے ہیں، یعنی وہ جو دوسرے پردے ہٹتے ہیں نا، تو پھر انوار و تجلیات اللہ کے سامنے ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے بندہ اللہ کے وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے راز ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ پردے ہٹتے اس وقت ہیں جب کثرت سے ذکر کرے گا بندہ، لیکن پہلے اطاعت الہی میں ہوگا، اس کے بعد وہ فَاذْکُرُونِی بنے گا، تو پھر جب اذکرکم ہوگا نا، تب وہ پھر اذکرکم اللہ ذکر کر رہا ہوگا، ادھر بندہ دیکھ رہا ہوگا۔ تو یہ بڑی بات ہے، یہ چیز جو ہے نا ہو سکتی ہے، لیکن یہ پھر بندہ اس طرح بنے نا۔ اللہ فرماتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ میرا بندہ جیسے اور جس طرح کا گمان مجھ سے رکھتا ہے ویسا ہی میں اس کے ساتھ برتاؤ کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے پاس جس طرح بندہ گمان رکھے گا، اللہ تعالیٰ بندے سے اسی طرح کا ہی معاملہ فرماتا ہے۔ اچھا، میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں بڑی خوبصورت سی۔ آپ دیکھیں ایک مٹی کا ایک پیالہ ہو، مٹی کا پیالے ہوتے ہیں، مٹی کے برتن جیسے ہوتے ہیں، مٹی کا پیالہ ہو، اس کے اندر اگر تیل بھرا ہوا ہو، اچھا وہ تیل پڑا رہے، اس کے اندر کافی عرصہ پڑا رہے، تو آپ کچھ عرصے کے بعد اس برتن کو، اس پیالے کو جب اٹھائیں گے، اب اس کے کسی کنارے پہ ہاتھ لگائیں گے جو باہر کی طرف جب اٹھائیں گے، تو آپ کے ہاتھ پر وہ تیل محسوس ہوگا، کیونکہ وہ تیل اتنا اس مٹی کے پیالے کے اندر سرایت کر گیا ہوگا کہ وہ باہر تک آ گیا ہوگا، تو وہ آپ ہاتھ لگائیں گے تو آپ پر بھی محسوس ہوگا۔
اسی طرح اگر کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، وہ اتنا زیادہ کرتا ہے کہ اس کے جسم میں وہ سرایت کر جاتا ہے، یعنی جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا سیچوریٹ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ اس ذکر سے سیچوریٹ ہو جاتا ہے، سیچوریٹڈ فارم ہوتی ہے، یعنی جب سیراب ہو جاتا ہے نا پورے کا پورا، اس کے اندر وہ پانی پھر جاتا ہے ذکر کا، تو وہ پھر اس کے اندر جسم کے اندر سارا کا سارا اس کا خون ہو کوئی چیز ہو سب کچھ اللہ کے ذکر میں ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایسی حالت ہوتی ہے کہ وہ اگر خدا نہ خواستہ اس کو کوئی چوٹ لگے، اس کے خون کا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے نا، تو جس نام کا وہ ذکر کر رہا تھا نا، وہی نام بن جاتا ہے زمین پر۔ اور ایسی چیز دیکھی گئی ہے، اولیاء کرام میں دیکھی گئی ہے یہ چیز، کہ وہ جنہوں نے ایسے ذکر کیے تو جب ان کے جسم سے خون کا قطرہ نکلا تو وہی اللہ کا نام زمین پر بنا، یعنی جو قطرہ گرا تو اس سے نام بنا۔ گویا یہ ہے کہ اندر کی حالت بھی ویسی ہو جاتی ہے، جتنا بندہ ذکر میں آگے بڑھتا جائے گا تو اتنا زیادہ وہ سیچوریٹ ہو جائے گا، سیراب ہو جائے گا ذکر میں، تو پھر اس کے جسم کا ہر حصہ ہی ذکر میں مصروف ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اب دیکھیں نا، یہ اب ذکر کی ایک حالت یہاں پہ آپ کو نظر آ گئی، یہ جو چھینک آئی ہے تو میں نے اس میں الحمدللہ رب العالمین پڑھا ہے۔ اب آپ کا کام بنتا ہے، آپ کہیں یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم کرے، یعنی پھر میں کہوں گا یہدیکم اللہ و یصلح بالکم، یعنی اللہ آپ کو ہدایت دے اور کرم فرمائے۔ تو یہ جو ہے نا یہ بھی ذکر ہے، یعنی چھینک آتی ہے، بندہ الحمدللہ کہتا ہے اور دوسرا بندہ یرحمک اللہ کہتا ہے، پھر جو پہلا بندہ ہوتا ہے وہ یہدیکم اللہ کہتا ہے کہ اللہ تجھے ہدایت دے، تو یہ بھی ذکر ہی ہے۔ تو یہ ذکر ہر وقت ہوتا ہے، جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں، ذکر ہی ہوتا ہے نا۔ اور ہم جب ہم کوئی کام کرتے ہیں بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، اللہ کے ذکر سے ہی کرتے ہیں۔ اور ہم جب کوئی چیز لیتے ہیں کسی کو سے، وہ ہم اس کا شکریہ کہتے ہیں، الحمدللہ بھی پڑھتے ہیں۔ اور جب کسی کو روانہ کرتے ہیں فی امان اللہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہیں چیزیں، یعنی کہ جب کوئی مر رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح کوئی تعجب ہو جائے کسی بات پر سبحان اللہ پڑھ لیتے ہیں، اور اگر غصہ آ جائے تو ہم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ چیزیں جو ہیں، یا بعض اوقات بندہ بیٹھا ہوتا ہے تو کہتا ہے چلو ہم اب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ کسی نے کہا تھا یہ بڑا کہ وہ میزان میں بھاری ہوگا، یعنی ترازو میں اس کا وزن زیادہ ہوگا، چلو ہم یہ پڑھ لیتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ سب ذکر ہیں، ذکر بندہ کرتا رہتا ہے مختلف، تو اس کا مطلب ہے زندگی میں ہمارے ذکر شامل حال رہتا ہے، زندگی کا ایک حصہ ہے، مسلمان کا ایک حصہ ہے۔ ذکر کے بغیر جو ہے گزارا نہیں ہوتا، اور ذکر الہی جو ہے یہ ہر وقت بندے سے ہوتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد بندے کا اگر وہ شریعت پر قائم رہتا ہے تو ایمان لانے کے بعد اس کا ہر عمل جو ہے وہ ذکر ہی بن جاتا ہے، تو وہ جو ہے اس کا ذکر بن جاتا ہے، اور یہ ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت لاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسی طرح سے ذکر جو ہے اس کے بارے میں فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں 10 باتیں بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ذکر کیا ہے، یعنی فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ وہ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کا حکم مانو، تو اللہ تعالیٰ فَاذْكُرْكُمْ یعنی آپ پر پھر وہ رحمت جو ہے وہ نازل فرما دے گا۔ اللہ آپ اطاعت کرتے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا جائے گا۔ اسی طرح سے دوسری بات فرماتے ہیں کہ آپ ثنا اللہ کی کرو اور اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتیں عطا فرماتا جائے گا۔ آپ دنیا میں اللہ کو یاد کرو، اللہ آخرت میں آپ کو یاد کرے گا۔ آپ تنہائی میں اللہ کو یاد کرو، اللہ آپ کو فرشتوں میں یاد کرے گا۔
آپ جب آپ کے پاس اللہ کی نعمتیں بہت آ جائیں، نعمتوں کی فراوانی ہو جائے، تو اس وقت اللہ کو یاد کرو، نہ بھلاؤ۔ تو جب آپ پر سختی ہوگی تو اس وقت اللہ آپ کو یاد کرے گا، آپ کی مدد فرما دے گا۔ اسی طرح سے آپ عبادت کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرو، تو اللہ جب آپ کو مدد کی ضرورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی مدد فرما دے گا۔ جب اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے جب آپ مجاہدہ اور یا کوشش کر کے اللہ کو یاد کرتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر صدق اور اخلاص سے اللہ کو یاد کرو تو اللہ تعالیٰ آپ کو نجات عطا فرمائے گا، اور اس کے علاوہ بھی بہت بڑی خصوصیات عطا فرمائے گا۔ اللہ کی ربوبیت کا تذکرہ کرو، اللہ کی شان بیان کرو، تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتوں کی بارش عطا فرما دے گا۔ تو یہ سب فَاذْکُرُونِی اذکرکم کے بارے میں حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے۔ ذکر اللہ جو ہوتا ہے مصیبتوں کو ٹالتا بھی ہے، اور دیکھیں نا یونس علیہ السلام نے کتنی مصیبت میں پھنس گئے تھے، تو ذکر ہی کیا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ ذکر اللہ کا اس نے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ذکر لے آیا نا۔ تو ذکر جب کیا جاتا ہے چاہے دعا کی شکل میں ہو تو پھر وہ رحمت الہی کو لاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جاتا ہے۔ زبان دل سے یکجان ہو کر خلوص و محبت اور وفا کا پیکر بن کر توجہ کے ساتھ جب اللہ کے ذکر میں بندہ منہمک ہو جاتا ہے تو تب ماشاءاللہ فرشتے جو ہے نا وہ منہ کھول لیتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ جب ذکر ہوتا ہے تو وہ فرشتے آ جاتے ہیں، وہ پھر فرشتے بہت زیادہ آ جاتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ دیکھو نا، ہمارا جو کھانا ہے نا، ہم تو کھانا کھاتے ہیں نا، روٹی وغیرہ یہ چیزیں مٹی سے بنے ہوئے ہیں، ہم سب مٹی والی چیزیں کھاتے ہیں، زمین سے اگتی ہیں تو ہم اس کو کھاتے ہیں۔ فرشتے جو ہے نا ان کا کھانا جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ ہر وقت وہ اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں۔ پھر کبھی کبھی وہ ورائٹی بھی چاہتے ہیں کہ ذکر کی ورائٹی بھی ہوتی ہے، کہ ایک بندہ ایک طرح کا ذکر کر رہا ہے، دوسرا ذکر کر رہا ہے، تو ذکر کی ورائٹی بھی ہوتی ہے۔ جیسے ہم دیکھیں نا، کھانا دیکھیں آپ پاکستان میں دیکھیں، انڈیا میں، دوسرے ملکوں میں، کہ جب کھانا تقسیم ہو رہا ہوتا ہے نا، کسی جگہ پر کوئی چیز کھانے پینے والی تقسیم ہو رہی ہو تو مخلوق کیسے بھاگ کے جاتی ہے اس کو لینے کو۔ تو اسی طرح ہوتا ہے جب کسی جگہ ذکر ہو رہا ہوتا ہے نا، تو ذکر اللہ کا یہ کھانا ہوتا ہے فرشتوں کا، تو وہ فرشتے وہاں پر گھیرا کر لیتے ہیں۔ کیوں کر لیتے ہیں؟ کیونکہ وہ ذکر جو ہے جو ہی بندے کے منہ سے نکلتا ہے، آگے وہ انہوں نے منہ کھولا ہوتا ہے تو وہ اس کو کھا جاتے ہیں۔ تو ذکر وہ اپنا، ہر بندہ اپنا کام کرتا ہے، تو وہ ذکر کو، وہ ذکر ان کی خوراک ہے، وہ اپنی خوراک لیتے ہیں اور ہم ذکر کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہر طرح کا معاملہ چلتا ہے، تو فرشتوں کے ساتھ منسلک بندہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح فرشتوں کو جب بندہ خوراک دیتا ہے ذکر کے ذریعے، تو وہ فرشتے کیونکہ اللہ سے منسلک ہوتے ہیں تو بندہ اللہ سے منسلک ہو جاتا ہے۔ تو کتنی بڑی شان ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے، تو دیکھیں سورہ ابراہیم پڑھیں، اس کے اندر آیت نمبر 7 ہے، اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے، لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت گواہ ہے کہ شکر کرنے والوں کو اللہ اور زیادہ دے دیتا ہے نا۔ اور ذکر کرنے کی بات جیسے آتی ہے، سورہ مزمل پڑھ لیں، اس کے اندر اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور اللہ کا ذکر، اللہ کے نام کا ذکر کر جو آپ کا رب ہے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یعنی سب سے ٹوٹ کر اسی کا ہو جا۔ یعنی جب تو ذکر کر رہا ہے نا، تو اس وقت یہ نہ دیکھ کہ میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، میرے فلانے کام رہتے ہیں، میری یہ چیز ہے، میرا وہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، کسی چیز سب سے جدا ہو جا، سب سے ٹوٹ کر اللہ کے ذکر میں غرق ہو جا، تب جا کر کچھ بنے گا نا۔ تو اس طرح کی بات کر۔ تو ذکر جو ہے وہ بہت بڑی شان والی چیز ہے۔
تو یہ ذکر الہی جو ہوتے ہیں فرشتے اس وقت بندے کو اپنے پروں میں لیتے ہیں، تو مقصد میں نے عرض کر دیا فرشتوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے تو آتے ہیں نا، تو وہ اللہ تعالیٰ ہی اللہ نے سارے نظام ہی بنائے ہوئے ہیں اس طرح سے۔ بہتر عمل جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ زبان جو ہے ذکر الہی سے تر رہے جب بندہ اس دنیا سے رخصت ہو۔ یہ حدیث ہے احمد میں ترمذی میں کہ یہ بہتر عمل کیا ہوتا ہے کہ زبان ذکر الہی میں تر رہے اور اسی حالت میں دنیا سے چلا جائے۔ احمد اور ترمذی حدیث یہ موجود ہے۔ اور یہ ایک اور حدیث ہے کہ شیطان انسان کے دل پر چپٹا رہتا ہے اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ بہت ساری حدیثیں ذکر کے بارے میں موجود ہیں، لیکن یہ تو مختصر بات میں نے آپ کو عرض کی ہے۔ اور اسی طرح یہ ذکر کی بات ہوئی۔ جو شکر ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کا، آگے اللہ فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر ادا کرتے رہو۔ شکر ادا کیا جاتا ہے نا، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اس کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ تو نعمتوں کا شکر ادا کرنا بہت بڑا کام ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ شکر ادا زبان سے نہیں ہوتا، پھر شکر یہ ہوتا ہے کہ جسم سے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ فرماتی ہیں کہ وہ اٹھ کر مجھ سے اجازت مانگ کے اللہ کے حضور وہ جو ہے نوافل پڑھنا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے پڑھ دیا تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ نمازیں نوافل کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو سب کچھ معاف کر دیا ہوا ہے، تو آپ یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ تو وہ جو ہے نا، شکر ادا کرنے کے لیے جسم کو حرکت دینی پڑتی ہے، تو شکر ادا تب ہوتا ہے۔ یعنی یہ ہے کہ یہ جو ہے شکر ادا کرنے کا، اب یہاں پر بہت اہم بات ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے، یہ نمازیں جو ہیں یا جو فرائض ہیں یا واجبات ہیں، یہ تو ایک علیحدہ چیز ہے نا، جو کہ آپ کا ایک ضروری عمل ہے، جو شریعت کا ایک عمل ہے۔ لیکن جو شکر ہے نا وہ ایڈیشنل چیز ہے، وہ مزید ہے۔ یعنی آپ نوافل پڑھیں گے، آپ اپنا اللہ کے حضور کوئی ایسے کام کریں گے جس سے آپ اللہ کی وہ شکر ادا وہ ہوگا۔ شکر کا مطلب ہے ایڈیشنل آپ کی ورشپ، جو زیادہ جو عبادت کریں گے، وہ آپ نماز پڑھیں گے، تسبیح پڑھیں گے، کچھ کریں گے، تو وہ جو ہیں نوافل پڑھیں گے، یہ سب چیزیں پھر کیا ہوں گی؟ یہ شکرانہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ کے پاس پیسے موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، حلال کا رزق ہے، اور آپ کے محلے میں یا آپ کے رشتہ داروں میں غریب لوگ رہتے ہیں جن کے پاس کھانا پینا کچھ نہیں ہوتا، اس کو آپ دیتے ہی کچھ نہیں ہیں، تو پھر تو آپ بلکہ شکر یہ ہوگا کہ وہ آپ کیا کریں گے؟ ان کو بھی دیں گے، جس طرح آپ کھاتے ہیں خود ان کو بھی کھلائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ورنہ پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے نہ پلایا تے نہ مجھے کھلایا۔ تو بندہ کہے گا یا اللہ تو بھوک اور پیاس سے پاک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ میرا بندہ بھوکا تھا، پیاسا تھا، تو نے اس کو نہ پلایا نہ کھلایا۔ پھر بندہ جواب کیا دے گا؟ تو شکر کرنے کا مطلب ہے اپنے طور پر ایڈیشنل جو آپ صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، اضافی، جو شریعت سے آگے ہے، یعنی شریعت کے اندر ہے وہ تو اندر ہے، لیکن جو اس کے آگے ہے مزید جو ہے وہ آپ کریں گے، تب وہ شکر ادا ہوگا۔ تو وہ اگر صدقہ خیرات کریں گے، آپ نوافل پڑھیں گے، آپ ایسے کام، تو تب جا کر وہ شکر ادا ہوتا ہے۔ اور شکر ادا کرنے والا جب شکر ادا کرتا ہے نا، یہ شکر اصل میں فزیکل ایگزرشن ہے، یعنی آپ کی جسم کی طاقت اس میں لگتی ہے۔ تو پھر جو ہے وہ جب اطاعت الہی کا پھر شکر ہو جائے گا، جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کا شکر ادا ہوتا رہے گا، تو پھر اللہ کی نعمتیں جو ہیں وہ بحال رہیں گی اور بڑھتی جائیں گی۔ اور اگر شکر ادا نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ نعمتیں چھن جائیں گی، پھر واپس لے لی جائیں گی۔
اس لیے آپ اپنے آپ کو راضی کریں، ذکر کو نہ چھوڑیں، جس طرح اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ذکر جو اللہ کا ہوتا ہے نا وہ دلوں کو بھی سکون دیتا ہے، کیونکہ آج کل ہر بندہ پریشان رہتا ہے ذہنی طور پر ہر طرح سے، تو ذکر کے ساتھ ہی دل جو ہے سکون پا جاتا ہے۔ جب دل سکون پاتا ہے تو دل کیونکہ سارے جسم کے ساتھ منسلک ہے، سارے دل سارے جسم کا بادشاہ ہے، تو سارا جسم پھر مطمئن ہو جاتا ہے۔ ذکر و شکر سے گزارا چلائیں تو آپ دیکھیں کتنے آپ حسین ترین وہ بن جائیں گے۔ اور شاکر جو بندہ ہوتا ہے نا، شکر کرنے والا، وہ جو نعمتیں ملتی ہیں ان پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا جائے۔ یہ دیکھیں صحت بہت بڑی نعمت ہے، صحت کا شکر ادا کرے بندہ، کیونکہ جسم کو ہلائے چلائے اللہ کی راہ میں، تو وہ جو ہے نوافل پڑھے، کچھ اچھے کام کرے، کوئی نماز زکوٰۃ جو ہے یہ تو ضروری ہے نا، یہ تو آپ دینی ہے۔ نماز جو ہے وہ جسم کی طرف سے، یعنی جسم اللہ کی نعمت ہے، تو اس کا شکر نماز اضافی نماز پڑھیں گے تو وہ اس کا شکر بن جاتی ہے۔ زکوٰۃ جو دیتے ہیں پھر صدقہ دیتے ہیں، وہ مال کا شکر بن جائے گا۔ اس طرح سے آپ دیکھ جائیں کہ آپ جو ہے کانوں سے آپ جو باتیں سنتے ہیں، کبھی آپ ایڈیشنل کوئی ٹائم نکال کے اللہ کی باتیں سنیں، اور کوئی زبان سے اچھی باتیں، کوئی دین کی بات اور آگے پہنچائیں۔ تو اس طرح سے یعنی آپ خود سوچ لیں، جتنی باتیں میں نے کی ہیں مختصر کی ہیں، اور اگر اس پر تو بہت بڑا یہ چیپٹر ہے، لیکن ہم اتنا ہی آج، اس کے بعد آخر میں یہی میں عرض کروں گا کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بن جائیں، اور تو پھر آپ کا ہر عمل جو ہوگا وہ ذکر ہوگا، اور پھر آپ کچھ اضافی، جیسے آپ کے پاس وقت ہوتا ہے، اس کا وقت کا کچھ حصہ اللہ کے لیے بھی نکال لیا کریں، تو شکر بھی ادا کرنے میں آ جائے گا۔ تو فذکرونی، پس تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکرولی، پس تم میرا شکر ادا کرتے رہو، ولا تکفرون، اور تم کفر نہ کرو، یعنی ناشکری نہ کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر مکمل طور پر کار